نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار صدق اللہ العظیم۔ منافق کی نشانیاں تو وہ چار ہیں۔ نمبر 1، وہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس کو گالوں گلوچ پہ اتراتا ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام بہت برا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ جہنم کے جتنے بھی طبقے ہیں سب سے نچلا طبقہ جو ہے وہ منافقین کا ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں عبداللہ بن ابی بہت بڑا منافق تھا، پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، آپ علیہ السلام کے پاس بھی رہتا تھا، لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہ منافق تھا۔ اب ان کے ایک بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن ابی، یہ بڑے پکے مسلمان تھے۔ تو جب عبداللہ بن ابی جو منافق تھے، اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے جو بیٹے تھے، ظاہری بات ہے باپ سے محبت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری چاہت یہ ہے کہ آپ اپنا کرتا مجھے دے دیں، میں اپنے باپ کو پہنا دوں۔ آپ علیہ السلام نے وہ کرتا دے دیا۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے کہ تو آپ اے اللہ کے رسول آپ منافق کو اپنا کرتا دے رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر میرا کرتا جو ہے وہ اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا، اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ میرے پاس صحابی ہیں، اب میں اس کو انکار کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہو گیا، حکم آ گیا کہ نہیں اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ فرمایا کہ اگر آپ اس کا 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھیں گے پھر بھی میں اس کی بخشش نہیں کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کہہ دیتے نا کہ اگر 70 مرتبہ جنازہ پڑھ لو تو میں میری بخشش کر دوں گا، تو پھر بھی میں اس کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھ لیتا، اس لیے کہ میرے ایک صحابی نے مجھے کہا تھا۔ تو اس لیے ایک منافق کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھنے کے بعد بھی اگر اس کی بخشش نہیں ہے تو وہ کتنا برا انجام ہو۔